اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں اس بات معاد یعنی قیامت کی اس بات پہ دلائل کا ذکر فرمایا ہے. جیسا الحمدللہ اب سورۃ العنکبوت کی ابتدا میں پڑھ چکے ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن ایمان لاتے ہیں تو ہم ان کا امتحان کرتے ہیں تاکہ ان میں جو صادق ہیں، جو کھرے ہیں، کھوٹے ہیں، وہ الگ ہو جائیں، واضح ہو جائیں. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جس آدمی کا یہ یقین ہے کہ ہم نے اللہ کے دربار میں جانا ہے اور ہر حال میں جانا ہے، اور وہی سننے والے ہیں اور وہی جاننے والے ہیں. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا تھا کہ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ کہ جو کچھ تم محنت کر رہے ہو اس کا ثمر تم کو ملنا ہے. یعنی آج اگر دنیا میں ہم اعمال صالحہ کریں، حج کریں، عمرہ کریں، زکوٰۃ ادا کریں، یہ سارا فائدہ ہمارا ہے. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو غنی ہیں، انہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو دونوں جہانوں سے بے پرواہ. اور جو لوگ ایمان لائے وہ عملوا الصالحات اور انہوں نے اعمال بھی اچھے کیے. اسی لیے یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں ایمان کا ذکر آتا ہے وہاں ساتھ اعمال کا بھی ذکر آتا ہے. کہ صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی کلمہ پڑھ لے، بلکہ لازم ہے کہ اس کلمہ مبارک کے اثرات و ثمرات بھی اس پہ ظاہر ہوں، کہ اس کے دل میں ایمان ہو، زبان پہ اقرار ہو اور پورے جوارے جو ہیں وہ تصدیق کریں. تو اس لیے فرمایا کہ والذین آمنوا جو ایمان لائے اور اعمال اچھے فرمائے تو ان کے گناہوں کو ہم مٹا دیتے ہیں اور ان کو ہم بہتر سے بہتر بدلہ دیں. پھر اللہ نے ہدایت فرمائی تھی کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا کہ اللہ نے فرمایا ہم نے حکم کیا، ہم نے امر کیا کہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا سلوک کریں. والدین کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ بعض مقامات میں اللہ نے اپنی توحید کے بعد والدین کا ذکر کر دیا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والدین سے بھلائی کرو. اسی طرح فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اسی کی عبادت ہوگی.
عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، والدین سے بھلائی کا، اور پھر والدین میں سب سے زیادہ مرتبہ جو ہے وہ والدہ کا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کا ذکر 3 دفعہ فرمایا اور چوتھے نمبر پہ باپ کا ذکر کیا۔ اور والدین سے بھلائی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ان کی اطاعت کریں، ان کی فرما برداری کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں، ان کے حکم پہ چلیں۔ ہاں، اگر والدین تمہیں اللہ کے خلاف شرک کی دعوت دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انکار نبوت کی دعوت دیں، اگر والدین تمہیں اللہ کی نافرمانی کے لیے کہیں تو پھر اطاعت نہیں کریں، کیونکہ کسی مخلوق کی اطاعت جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی میں جائز نہیں۔ ان احکامات و آیات کے بعد اللہ نے فرمایا تھا کہ بہت لوگ جو ایمان لائے ہیں، جب ان کو دنیا میں کوئی امتحان آتا ہے، تکلیف آتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اللہ کا عذاب ہے۔ نہیں، اللہ اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ امتحان الگ چیز ہے، عذاب الگ چیز۔ اب دیکھیں نا کہ دشمن بھی مارتا ہے لیکن ماں باپ بھی اولاد کو مارتا ہے، لیکن دونوں کی مار میں فرق ہے۔ ایک کی مار دشمنی پہ محمول ہے اور ایک کی مار جو ہے محبت پہ محمول ہے۔ اسی طرح اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ امتحان ہم اس لیے لیتے ہیں، اللہ تو جانتے ہیں، لیکن لوگوں پر بھی واضح ہو جائے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا کہ کون کھڑے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ اور کون منافق۔ اب اللہ نے ذکر فرمایا کہ کافر لوگ جو ہیں وہ شبہات ڈالتے ہیں مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا سَبِيلَنَا، کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ بھئی تم ہمارے طریقے پہ رہو، باپ دادے کے طریقے پہ رہو، مت ڈرو، اگر تم ڈرتے ہو قیامت ہوگی، عذاب ہوگی تو ہم تمہارا عذاب اٹھا لیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ کسی کا کیا عذاب اٹھائیں گے، یہ تو اپنا عذاب اٹھائیں گے، اور اپنے عذاب کے ساتھ جن کو گمراہ کر رہے ہیں ان کا عذاب بھی ان پہ رکھا جائے گا، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ اگر آپ کسی اچھے عمل کی ابتدا کرتے ہیں، مثلاً آپ نے مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، کوئی خیرات کا ادارہ بنا دیا، کوئی ہسپتال بنا دی، تو جتنے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے ان کا نفع اور ثواب بھی تمہیں ملتا رہے۔ اور اگر تم نے کسی گناہ کی بنیاد رکھی ہے، کوئی فلم گھر بنا دیا، سینما بنا دیا، کوئی کیبل لگا دی، کوئی بے حیائی کا اڈا کھول دیا، تو گناہ کرنے والوں کے گناہ بھی تم پہ رکھے جائیں۔ اسی لیے میرے آقا رحمت دو عالم کی حدیث مبارک ہے کہ قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ان سب کا گناہ کا حصہ جو ہے وہ قابیل پہ بھی لکھا جائے گا۔ انہ اول من سن القتل کہ حضرت آدم کی اولاد میں قتل کی ابتدا جو ہے وہ قابیل نے کی ہے، کہ اس نے حسدن و بغین اپنے بھائی کو قتل کیا، تو قیامت تک جتنے قتل ہوں گے تو اس کا حصہ جو ہے اس میں بھی رکھا جائے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرا محبوب یہ کافر جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ قیامت میں ہم ان کو بھی عذاب ڈالیں گے اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا ان کا عذاب بھی ان پہ رکھیں گے۔ ان واقعات کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا۔ انبیاء علیہم السلام کے قصے میں میرے محبوب کے لیے تسلی ہے، ایمان والوں کے لیے تسلی ہے اور عبرت ہے، حکم ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ کہ میرے محبوب ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا 950 سال انہوں نے دعوت دی اور تکلیفیں برداشت کی۔ یہ تو ہوتا آیا ہے، جو بھی آدمی حق کی دعوت دے گا امتحان آئیں گے۔ اگر آج آپ کی قوم آپ کی تکذیب کرتی ہے نوح علیہ السلام کی، تو 950 سال تک تکذیب کرتے رہے، لیکن انجام کیا ہوا کہ پھر ہم نے طوفان بھیجا اور ظالموں کو ہلاک کر ڈالا، اور حضرت نوح علیہ السلام اور ایمان والوں کو ہم نے نجات عطا فرمائی۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو نجات دی اور جو کشتی میں ان کے ساتھ سوار ہوئے ان کو بھی نجات دی۔ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ اور ہم نے کشتی کو نشانی بنا دیا، ہم نے کشتی کو عبرت بنا دیا کہ لوگ دیکھ کے عبرت حاصل کریں۔ اس کے بعد اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ حضرت رسول نوح علیہ السلام جو ہیں وہ سب سے پہلے رسول ہیں، اور حضرت ابراہیم جو ہیں وہ خلیل اللہ بھی ہیں
ابو الانبیاء والمرسلین بھی ہیں، تمام اکثر انبیاء کے باپ ہیں اور میرے محبوب کے جد امجد ہیں۔ تو اللہ نے ان کا قصہ ذکر کیا، وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کو دعوت دی کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی سے ڈرو، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے، اور جن کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، یہ جو تم نے اپنے ہاتھوں سے گھڑے ہیں اور خدا بنا دیے ہیں، کہیں اصنام ہیں کہیں تماثیل ہیں، یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے کہ تمہیں رزق پہنچا سکیں۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، اللہ سے رزق طلب کرو، واعبدوا لہ، اسی کی عبادت کرو، واشکروا لہ، اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اسی ہی کی طرف تم نے لوٹ کے جانا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، اور اگر تم تکذیب کرو گے، اگر تم جھٹلاؤ گے تو تم سے پہلے بھی بڑی امتیں گزری ہیں جنہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا ہے، جنہوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی ہے۔ یاد رکھو وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے پیغمبر کے ذمے ہوتا ہے کہ اللہ کے احکام پہنچا دے، اللہ کا فرمان پہنچا دے، اللہ نے جو وحی فرمائی ہے وہ کھول کھول کے سنا دے، باقی ایمان لانا نہ لانا یہ تمہارا اپنا مسئلہ ہے، اس سے پیغمبر کا کوئی واسطہ نہیں۔ ان تمام آیات کے بعد اس بات معاد، اسی لیے میں نے متعدد بار ذکر کیا ہے کہ قرآن پاک کے اندر 3 مسئلے یاد رکھیں، سب سے اہم مسائل ہیں۔ کسی کو علماء کہتے ہیں الایمان بالثلاثیات، اور کہتے ہیں الاصول الثلاثہ کے بنیاد کے مسئلے، اور یہ ایسے مسئلے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر میرے آقا محبوب دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان مسائل میں کوئی اختلاف نہیں۔ یہ بنیادی مسائل ہیں، اساسی مسائل ہیں جن پر ایمان کی بنیاد ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے اس بات توحید، اللہ کی توحید کو سمجھنا، اللہ کی الوہیت کو سمجھنا، اللہ کی ربوبیت کو سمجھنا، اللہ کے اسماء و صفات کو سمجھنا، اور اللہ کی ذات میں اور صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا، مشرکین کا رد۔ اور دوسرا مسئلہ ہے اس بات نبوت و رسالت کہ اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں، جتنے رسول بھیجے ہیں، ان پر ایمان لائے، وہ تمام انبیاء برحق، ان پر بھیجی ہوئی کتابیں برحق، ان پہ بھیجی ہوئی وحی برحق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام رسولوں پر ایمان لانا اور ان کو اللہ کا نبی سمجھنا، اللہ کا رسول سمجھنا، تمام مخلوق سے افضل سمجھنا، اور اپنے اپنے زمانے میں ہر پیغمبر کی اتباع کرنا۔ اور تیسرا مسئلہ ہے معاد۔ معاد کا معنی ہے قیامت، کہ آدمی کا ایمان ہو کہ ہم نے مرنا بھی ہے، مرنے کے بعد ہم نے اٹھنا بھی ہے، اور اٹھنے کے بعد میدان حشر میں بھی جانا ہے، اور پھر اس کے بعد حساب بھی ہوگا، میزان عمل بھی ہوگا، پل صراط سے بھی گزریں گے، پھر اللہ اپنی رحمت سے جس کو چاہیں گے جنت نصیب فرمائیں گے، اور اپنے عدل و انصاف سے جس کو چاہیں گے جہنم میں ڈالیں گے۔ تو یہ عقیدہ جو ہے یہ بھی ایمان کی جز ہے، ایمان کی بنیاد ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں ہوتا۔ کیا مانا اللہ کو مانتا ہو، نبی کو مانتا ہو، قیامت کو نہ مانے تو مومن نہیں کہلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہو، ملائکہ پر ایمان ہو، اللہ کی کتابوں پہ ایمان ہو، لیکن قیامت میں ایمان نہ ہو تو کافر ہوگا، مومن نہیں ہوگا۔ تو جیسے اللہ کی توحید پر ایمان، اللہ کے انبیاء کی نبوت و رسالت پر ایمان، اسی طرح لازم ہے کہ قیامت پر ایمان۔ لیکن یاد رکھیں کہ قیامت پر ایمان لانے کا مسئلہ ذرا مشکل ہے۔ اللہ کی توحید کا تعلق جو ہے وہ فطرت انسانی سے، ہر آدمی ہر حال میں پہچانتا ہے کہ کوئی تو ہے جس نے یہ عالم پیدا کیا، کوئی تو ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے۔ اگر ہماری ایک سائیکل، ایک گاڑی، ایک موٹر، ایک ٹرین، ایک ہوائی جہاز بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا، تو یہ سارا کارخانہ عالم جو ہے وہ بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتا؟ تو یہ ایک آدمی کا فطرت کا تعلق ہے، عقیدے کا تعلق ہے کہ ہر انسان جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ صحیح فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، پھر ماحول اس کو بگاڑ دیتا ہے۔ اگر اس کے ماں باپ یہودی ہیں اولاد یہودی ہو جاتی ہے، ماں باپ نصرانی ہیں اولاد نصرانی ہو جاتی ہے،
ماں باپ مجوسی ہے تو اولاد مجوسی ہو جاتی ہے، ماں باپ مومن ہے تو اولاد بھی مومن ہو جاتی ہے، ورنہ ہر آدمی کے دماغ میں اور عقل میں اللہ نے یہ رکھا ہے کہ جب آسمانوں پہ نظر ڈالے گا، جب زمین پہ نظر ڈالے گا، جب لیل و نہار کے اختلاف پہ نظر ڈالے گا، جب شمس و قمر پہ نظر ڈالے گا، جب کواکب و نجوم پہ نظر ڈالے گا، تو لازم ضمیر وجدان چیخ چیخ کے کہے گا کہ اس نظام کو چلانے والا کوئی موجود ہے۔ تو اس لیے عقیدہ توحید بھی سمجھ آ سکتا ہے، عقیدہ نبوت اور رسالت بھی سمجھ آ سکتا ہے کہ حضرت آدم کو بھی اللہ نے نبی بنایا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھی اللہ نے رسول بنایا، 1,24,000 پیغمبر آئے، انہوں نے آ کے اپنی اپنی قوموں کو دعوت دی۔ یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ آخر اللہ نے قوم پیدا کی ہے، اللہ نے اپنی مخلوق پیدا کی ہے، تو ان کو ہدایت دینے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں بنائیں گے، ان کو راستہ دکھانے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں بنائیں گے کہ ہم خدا کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، ہم خدا سے مل نہیں سکتے ہیں، ہم خدا سے بات نہیں کر سکتے ہیں، تو اللہ کی رضا کو کیسے پہچانیں کہ کن کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے اور کن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے؟ تو لازمی بات ہے کہ پھر اللہ اپنے پیغمبر بھیجیں گے، اللہ اپنی کتابیں اتاریں گے، پیغمبر آ کے ہمیں تعلیم دیں گے کہ یہ توحید ہے اور یہ شرک ہے، یہ عقیدہ اسلام ہے، یہ عقیدہ کفر ہے، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یہ حدود اللہ ہے، ان سے کبھی تجاوز نہ کرنا۔ تو رسول اور نبی کا معاملہ بھی سمجھ آ سکتا ہے، لیکن قیامت کا مسئلہ بڑا مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کا مسئلہ عالم غیب سے تعلق رکھتا ہے، تو جو چیز عالم غیب سے تعلق رکھے اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ انسان مر جاتا ہے، بھی قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے اور قبر میں رحمت بھی ہوتی ہے، لیکن یہ عقل سے سمجھ نہیں آ سکتا کہ قبر میں عذاب کیسے ہوتا، عقل میں سمجھ نہیں آ سکتا کہ قبر کے اندر رحمتیں کیسے آئیں گی، قبر میں فرشتے کیسے آئیں گے، منکر نکیر کیسے آئیں گے، سوال جواب کیسے ہوگا، کیونکہ یہ عالم غیب ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ سکتا۔ اسی طرح سمجھ نہیں آ سکتا کہ ایک پھونک ماری جائے گی اور ساری دنیا تباہ ہو جائے، اور ایک پھونک ماری جائے گی اور ساری دنیا کھڑی ہو جائے۔ اسی طرح پھر میزان اعمال ہوگا، ہم نے اعمال تو دنیا میں کیے ہیں، تو قیامت میں کیا تولا جائے گا؟ تو لہذا یہ وہ باتیں ہیں جو آدمی کو عقل سے سمجھ نہیں آ سکتی۔ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان ضروری ہے۔ جب ہمارا ایمان حضور پہ ہوگا تو پھر ہر بات سمجھنا آسان۔ اس کی ایک آسان مثال سمجھنے کے، جب میرے آقا محبوب دو عالم، رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا، حضور معراج سے واپس تشریف لے آئے اور آپ نے اپنے معراج کا ذکر فرمایا، تو ابو جہل اور اس کے ساتھی جو تھے وہ بڑے حیران ہوئے، اور ابو جہل تو دوڑا ہوا سیدھا سیدنا ابی بکر صدیق کے دروازے پہ گیا، اس کے ہاتھ میں یعنی ایک بات آ گئی، کہنے لگا کہ یا ابی بکر هل تعلم ما قال صاحبک، کہ اے ابو بکر جانتے ہو کہ تمہارے دوست نے کیا کہا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا کہا ہے میرے پاک نبی نے؟ انہوں نے کہا دیکھو عجیب بات ہے، دیکھو ہم نے کہتے تھے کہ آپ مجنون ہیں، ہم نے کہتے تھے کہ نعوذ باللہ آپ دیوانے ہیں، بھلا یہ کوئی عقل کی بات ہے کہ آدمی رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی جائے اور پھر 7 آسمانوں پہ جائے، سدرۃ المنتہا پہ جائے، واپس مکے آئے اور رات بھی ختم نہ ہو؟ یہ کیسی بات ہے؟ پھر ہماری بات ٹھیک ہوئی نا، یہ عقل کی بات ہے؟ 1 مہینے کا سفر ہے مسجد الحرام سے مسجد اقصی، اور خود تمہارا پیغمبر کہتا ہے کہ زمین سے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے، تو 7 آسمانوں کا معنی یہ ہے 3500 سال کا سفر ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات نہ گزرے اور رات کے بھی ایک حصے میں آپ کو اسراء بھی ہو جائے اور معراج بھی ہو جائے؟ لیکن دیکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کیا جواب دیا۔ سیدنا ابی بکر نے، سیدنا صدیق نے، سیدنا عتیق نے، صاحب رسول نے، وزیر النبی المصطفیٰ نے پیارا کیا جواب دیا۔ فرمایا حل سمیتا، آپ نے فرمایا مجھے اتنی بات بتاؤ، جو کچھ کہہ رہے ہو اسی طرح میرے نبی نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل کہا ہے۔ کہا صدق رسول اللہ، اس نے کہا اگر میرے نبی نے کہا تو سچ کہا۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ابو جہل حیران ہو گیا، کہتے ہیں مان رہے ہو؟ انہوں نے کہا بالکل مانتے ہیں،
انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا؟ انہوں نے کہا جبریل اگر آسمانوں سے آ سکتا ہے تو محمد مصطفیٰ کیوں نہیں جا سکتے ہیں؟ تو جب ہمارا جبریل پہ ایمان ہے، جب ہمارا اللہ کی وحی پہ ایمان ہے، تو جو میرا نبی کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے، اللہ کے پیغمبر کی زبان سے کبھی غلط بات نہیں نکل سکتی۔ تو جب ایمان اندر ہو تو پھر ماننا آسان ہے، جب ایمان اندر ہو تو سمجھنا آسان ہے، جب ایمان اندر ہو تو پھر قبر بھی سمجھ آ سکتی ہے، حشر بھی سمجھ آ سکتا ہے، نفخ صور بھی سمجھ آ سکتی ہے، اور نامہ اعمال بھی سمجھ آ سکتے ہیں، میزان اعمال بھی سمجھ آ سکتے ہیں۔ اور اگر ایمان نہ ہو تو پھر یہ مسئلے سمجھ نہیں آ سکتے۔ یہ باتیں سمجھ تب آئیں گی جب ایمان ہوگا، اللہ پر ایمان ہو، اللہ کے رسول پہ ایمان ہو، اللہ کے قرآن پہ ایمان ہو، تو پھر کوئی بات مشکل بھی نہیں۔ اسی لیے بعض علماء نے سمجھایا ہے کہ دیکھو کہ اس رات اور دن کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اس رات اور دن کو چلانے والا، پھرانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کبھی رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں، دن بڑا ہو جاتا ہے، اور کبھی دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں، رات بڑی ہو جاتی ہے۔ تو اس سارے نظام کا چلانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اس کی آسان مثال سمجھ لیں کہ آج مثلا اسٹیل ملے ہیں، آج دیکھ لیں ٹیکسٹائل ملے ہیں، اور دنیا میں پاور لومیں ہیں جو بالکل آٹومیٹک سسٹم سے چلتی ہیں، لیکن اگر دیکھیں کہ مشین چل رہی ہے اور بجلی چلی گئی، پنکھا چل رہا ہے اور بجلی کٹ گئی تو پنکھا وہیں رک جائے گا، اور جب بجلی آئے گی تو پنکھا چل پڑے گا، جب بجلی آئے گی تو اے سی چل پڑے گا، جب بجلی آئے گی تو بلب چل پڑیں گے، جب بجلی آئے گی تو مشینیں چل پڑیں گی۔ تو علماء نے فرمایا کہ اگر ایک بجلی کی رو سے ہر چیز رک جاتی ہے اور اس کے آنے سے ہر چیز چل جاتی ہے، تو اللہ کے آگے کیا مشکل ہے کہ یہاں سے میرے محبوب کی سواری چلی، اللہ نے نظام عالم کو حکم دے دیا کہ جہاں ہو تھم جاؤ، اب میرا محمد آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو رات کی حرکات بھی تھم گئی، شمس و قمر کی سیر بھی تھم گئی، کواکب و نجوم بھی تھم گئے، تمام عالم اپنی جگہ پہ بریک لگ گئی، رک گیا، اور میرے محبوب نے ساری سیر کر لی، واپس آئے، سب کو چل پڑا، تو رات اسی طرح کھڑی۔ اس لیے فرمایا کہ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو اگر ایمان ہو تو پھر سمجھنا کوئی مشکل نہیں۔ جس بندے کا ایمان ہے کہ ماں کے پیٹ میں بھی فرشتہ آتا ہے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو فرشتہ آتا ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ذات ہے جو بندے کو شکل دیتی ہے، وہ چاہے تو خوبصورت بنا دے، وہ چاہے تو بدصورت بنا دے، وہ چاہے تو لمبے قد کا بنا دے، وہ چاہے تو چھوٹے قد کا بنا دے، وہ چاہے تو بچے کو صحیح سالم پیدا کر دے، وہ چاہے تو بچے کو معذور پیدا کر دے۔ اور صحیح حدیثوں میں آتا ہے، فرشتہ آ کے لکھتا ہے اور پوچھتا ہے میرا مولا اس کی عمر کتنی ہوگی، میرا مولا اس کا رزق کتنی ہوگا، میرا مولا یہ سعید ہوگا یہ شقی ہوگا۔ حضور نے فرمایا تم ابھی ماں کے بطن میں ہوتے ہو یہ تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ایک فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے داخل ہو سکتا ہے، اگر ایک فرشتہ پھونک مار کے بی بی مریم کے حمل کا ذریعہ بن سکتا ہے، تو قبر میں آنے جانے کا کیا مشکل ہے؟ وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے منکر نکیر آتے ہیں، باقاعدہ سوال ہوتا ہے من ربک ما دینک ما تقول فی حق ھذا الرجل۔ اور اس کے بعد اس سے بڑی گواہی کیا ہوگی کہ آمنہ کے لال رحمت دو عالم محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لا رہے ہیں، آپ کا گزر دو قبروں پہ ہوتا ہے، آپ ٹھہر جاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں انہما لیعذبان، ان دو قبر میں جو قبر والے ہیں ان پہ عذاب ہو رہا ہے۔ اور فرمایا وما یعذبان فی کبیر، اور ان کو عذاب جن باتوں میں ہو رہا ہے یہ معمولی بات سمجھتے تھے، لیکن اللہ نے اسی میں پکڑ لیا۔ حتیٰ کہ حضور نے یہ بھی بتایا کہ ایک آدمی اپنے پیشاب کے قطروں کا خیال نہیں کرتا تھا کہ اگر کپڑے پہ پیشاب کے قطرے گر گئے اور پیشاب کے قطرے بعد میں گرتے رہے پرواہ نہیں کرتا تھا، آج اللہ نے عذاب قبر میں پکڑ لیا ہے۔ اور فرمایا یہ بندہ جو ہے چغل خوری کرتا تھا، یمشی بالنمیمۃ، ادھر کی بات ادھر کہہ دی اور ادھر کی بات ادھر کہہ کے لوگوں کو لڑاتا تھا۔ تو حضور جب خود گواہی دے رہے ہیں کہ ان پہ عذاب ہو رہا ہے، تو جس نے محمد مدنی کا کلمہ پڑھا ہے اس کے لیے عذاب قبر کیا مشکل ہے؟
اور پھر یاد رکھیں کہ عذاب قبر کا معنی یہ ہوتا ہے جو دفن کیا گیا اس کی وہی قبر ہے، جو کولڈ سٹوریج میں رکھا ہے اس کی وہی قبر ہے، جو پانی میں غرق ہو گیا ہے اس کی وہی قبر ہے، جو آگ میں جل گیا ہے اس کی وہی قبر ہے۔ اور اللہ کے لیے ان اجزاء کو سوال کے لیے اکٹھا کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی آگ میں حضرت ابراہیم کو بٹھا سکتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب کافروں نے آگ جلائی 1 میل ضرب 1 میل کا چیخا تیار کیا گیا اور اس میں سیدنا خلیل کو ڈالا گیا۔ جب حضرت خلیل کو ڈالا گیا اور من جنیک سے وجود مبارک سیدنا ابراہیم کا جدا ہوا، اللہ نے خود حکم دیا براہ راست، فرشتوں سے بھی نہیں کہا، فرمایا قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ نے فرمایا ہم نے حکم دیا کہ آگ ٹھنڈی ہو جاؤ اور زیادہ ٹھنڈی نہ ہونا، میرے نبی کو تکلیف نہ ہو۔ بردن وسلاما، ٹھنڈی بھی ہو لیکن معتدل، سلامتی والی، اتنی ٹھنڈی نہیں کہ آگ کے بجائے زمہریر بن جائے۔ اور فرمایا علی ابراہیم۔ اس لیے علماء کہتے ہیں اگر اللہ علی ابراہیم نہ فرماتے تو پوری کائنات کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی، لیکن اللہ نے فرمایا ٹھنڈے بھی ہونا ہے تو صرف میرے ابراہیم کے لیے ہونا ہے۔ نمرود آپ کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ محل کی چھت پہ کھڑا ہے اور خوش ہو رہا ہے کہ آج میرا دشمن ابراہیم جل گیا۔ کافر تو مسلمانوں کے جلنے پہ خوش ہوتے ہیں۔ آج آپ دیکھ نہیں رہے ہیں پوری دنیا میں کفار جو ہے مسلمانوں کو جلا رہے ہیں، ستا رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، آگ برسا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ آخر انجام، آخر عاقبت، آخر فلاح مومنین کا حصہ ہے انشاءاللہ۔ تو نمرود اپنے شاہی محل پہ کھڑا ہے اور خوش ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ملائکہ حاضر رب جلی، فرمایا یہ آگ کے پردے ہٹا دو، میرے دشمن کو دیکھنے دو کہ میرا خلیل کیسے بیٹھا ہے۔ آگ کے پردے جب ہٹائے گئے تو نمرود کی نظر پڑی، اس نے کہا کمال ہے، ابراہیم تو بڑے لباس پہن کے پھل کھا رہا، اور فوراً بے ساختہ اس کی زبان سے نکل گیا نعم الرب رب ابراہیم۔ کہنے لگا ابراہیم رب تو تیرا رب ہے جو اچھا ہے، وہ ہے جس نے تیری حفاظت آگ میں بھی کر دی۔ اس لیے سیدنا ابراہیم سے پوچھا گیا آپ کی زندگی میں سب سے اچھے دن کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ میرے دن اچھے ہیں جو میں نے آگ میں گزارے تھے۔ کہا کیسے؟ ورنہ جنت کے کھانے ملتے تھے، جنت کی لباس ملتے تھے، وہ باہر کہاں ملتے ہیں؟ تو لہذا اللہ تبارک و تعالی اگر ابراہیم کو آگ میں ٹھنڈا کر سکتے ہیں تو اللہ ہمیں بھی ہماری قبروں کو بھی باغ جنت بنا سکتے ہیں۔ اللہ مومنین کی قبروں کے لیے بھی وہ ساتھ پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی چاہے تو قبروں کو تنگ بھی کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ قبر جب دباتی ہے تو آدمی کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اور قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے نبی فرماتے ہیں کہ مومن قبر میں ہوتا ہے، دیکھتا ہے خوبصورت آدمی قبر میں آ گیا، حیران ہو کے پوچھتا ہے مانتا کون ہو تم؟ وہ کہتا ہے انا عملک الصالح، میں تیرا عمل ہوں صالح جو دنیا میں تم نے اچھے عمل کیے تھے، آج اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں اچھی شکل بنا کے تمہیں تسلی دوں۔ تو اللہ کے آگے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر ایمان ہو تو پھر قیامت سمجھ آ سکتی ہے، اگر ایمان ہو تو پھر عذاب قبر اور عالم برزخ سمجھ آ سکتا ہے، اگر ایمان نہ ہو تو پھر یہ عالم غیب ہے، یہ سمجھ نہیں آ سکتا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں دلائل عقلی بھی ہیں، دلائل اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ ان ذلک علی اللہ یسیر۔
اللہ نے فرمایا کیا یہ نہیں دیکھتے، کیا یہ نہیں جانتے کہ اس عالم کو پیدا کرنے والا کون ہے، اور جس نے پیدا کیا وہی دوبارہ بھی پیدا کرنے پہ قادر ہے، جو پہلے بنانے پہ قادر ہے وہ دوبارہ بنانے پہ بھی قادر ہے، اس کے لیے تو پہلا دوسرا سب آسان ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر۔ اللہ نے فرمایا قل سیروا فی الارض، اے لوگو زمین میں جاؤ، چلو پھرو، پہاڑوں پہ نظر ڈالو، آسمانوں پہ نظر ڈالو، زمین پہ نظر ڈالو، فانظروا کیف بدا الخلق، نظر تدبر، نظر تعمق، غور کرو کہ اللہ نے اس خلق کی ابتدا کیسے فرمائی ہے۔ ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرہ، اور فنا کرنے کے بعد اللہ اس کو دوبارہ بھی پیدا فرمائیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں، بنانے پہ بھی قادر ہیں، مٹانے پہ بھی قادر ہیں، مٹانے کے بعد دوبارہ بنانے پہ بھی قادر ہیں۔ یعذب من یشاء، یشاء، جس کو چاہیں عذاب دیں، جس پہ چاہیں رحم فرمائیں۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اسی کی طرف تم سب نے لوٹ کے جانا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ ہم پہ رحم فرمائیں۔ اللہم ارحم، اللہم ارحم، اللہم اغفر جمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات۔ یا اللہ عالم اسلام پہ رحمت کے فیصلے فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم سب کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی پریشانیاں، بیماریاں سب اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، قالین پہ کسی بچے نے پیشاب کیا تھا، میرے ساتھ ایک آدمی وہاں نماز پڑھنے لگا، میں نے اشارے سے روک دیا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، نماز میں ضرورت کے مطابق اشارہ ہو جائے کوئی حرج نہیں، شرط یہ ہوتی ہے کہ تیرا سینہ کعبے سے نہ پھرے، تیرا چہرہ کعبے سے نہ پھرے، تم نے اشارہ کرے ورنہ بیچارہ پیشاب پہ نماز پڑھتا، کوئی بات مسئلہ ہی نہیں، بالکل ٹھیک ہے، نہ تیری نماز میں کوئی فرق ہے اور نہ کوئی چیز منع ہے۔ پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتا کہ چاروں طرف علاقہ ہے، پانی ہے، علاقہ زیادہ ہے، مسجدوں میں جمعہ پڑھا جاتا، مجھے نہیں سمجھ آیا آپ نے کیا پوچھا ہے۔ سور پر دو راستے بنے ہوئے ہیں، تو اصل راستہ جو ہے وہ تو بھائی اوپر جانے سے سمجھ آئے گا، یہاں سے کیسے بتایا جائے؟ اوپر جانے کے بعد ویسے بھی علامات موجود ہیں، سمجھ آ جاتا ہے، لیکن زبانی کلامی کیسے بتایا جائے؟ آپ کی کہتے ہیں میں مدینہ منورہ سے آیا، ہم نے بغرض عمرہ کراچی سے آئے، میری بیٹی بھی میرے ہمراہ ہے، وہ شوگر کی مریض ہے، بیچاری بے ہوش ہو جاتی ہے، اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما۔ بہرحال مدینے آتے ہوئے بیچاری بے ہوش تھی، کوئی حرج نہیں، اس نے عمرہ نہیں کیا، اس پہ کوئی جرم نہیں انشاءاللہ۔ کوئی آدمی اپنی والدہ کے لیے حج کرے، بالکل کرے، آپ کو بھی پورے حج کا ثواب ملے گا، والدہ کو بھی پورے حج کا ثواب ملے گا۔ باقی قربانی کا مسئلہ ہے کہ یہ دیکھنا پڑے گا تمہارا حج تمتع ہے، بکری رکھنی ہوگی، حج افراد ہے، بکری نہیں رکھنی ہوگی۔ یہ تو اس وقت ہے نا کہ تم کون سا حج کر رہے ہو، افضل یہ ہے کہ مفرد حج کریں۔
یعنی بدل کے لیے احناف کے نزدیک، ورنہ حنابلہ کے نزدیک تمتع افضل ہے۔ کہتے ہیں جی کہ حضرت آسیہ جنت میں عورت کی سرداروں میں سے، اب بہرحال یہ تو لفظ نہیں آئے، بہرحال بی بی آسیہ کا بہت بڑا مقام ہے۔ جہاں تک جنت کی عورتوں کے سردار کا تعلق ہے وہ بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے آتا ہے، لیکن بہرحال بی بی آسیہ کا بھی بہت بڑا مقام ہے کہ فرعون کے گھر میں رہ کے ایمان لانا کوئی آسان بات ہے؟ فرعون جیسا ظالم جابر جو خود خدائی کا دعویٰ کرے، اس کے گھر میں رہو، اس کو ٹھکرا دو اور اللہ کا کلمہ پڑھو، کو آسان بات ہے؟ یعنی مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس ظالم نے بی بی آسیہ پہ بھی اتنا ظلم کیا کہ ان کے ہاتھوں میں میخیں گڑوا دی، پاؤں میں میخیں گڑوا دی، اور ایک بہت بڑا پتھر جو تھا وہ درمیان اوپر لٹکا دیا اور کہا کہ دیکھو تم موسیٰ علیہ السلام کے خدا کا انکار کرو اور میں پتھر اوپر سے گرا کے تمہیں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ تو بی بی اس وقت مسکرا رہی تھی۔ تو فرعون کہنے لگا دیکھا نا ہم کہ عذاب آیا تو اب یہ ڈر گئی ہے، پاگل ہو گئی ہے، اس لیے ہنس رہی ہے۔ حالانکہ وہ اس لیے مسکرا رہی تھی کہ اس نے دعا مانگی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ۔ اللہ مجھے جنت میں اونچا مقام، اپنا گھر اپنے قریب عطا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا ملائکہ پردے ہٹا کے بی بی آسیہ کو جنت کے محل دکھلا دو۔ اس لیے بی بی مسکرا رہی تھی، وہ ظالم سمجھ رہا تھا کہ مجھ سے ڈر گئی۔ ہاں ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے سے دوبارہ وضو ہوتا ہے، لیکن یہ حدیث منسوخ ہو گئی، بعد میں اجازت آ گئی کہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیسے ہندوستان کے ایک بینک میں ہیں، ہر 3 مہینے کے بعد مجھے اس پہ سود ملتا ہے، میں غریبوں کو دے دیتا ہوں۔ بہرحال ایک مسئلہ سمجھو، اس نیت سے آدمی بینک میں پیسہ رکھے کہ سود لے کے غریبوں کو دوں گا تو یہ جائز نہیں ہے۔ یہ تو ایسا ہے کہ کوئی ڈاکہ مار کے کہے غریبوں کو دوں گا، چوری کرے اور کہے غریبوں کو دوں گا، تو چوری کرنا ہی حرام ہے، غریبوں کو کیوں دیتے ہو؟ غریبوں کو تب دو جب تمہارا اپنا مال ہو۔ اس لیے بہرحال بینک میں سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے نہ رکھیں، جو غلطی ہو چکی ہے وہ سود لے کر غریبوں کو دے دیں اور نیت ثواب بھی نہ کریں۔ ثواب حلال پہ ملتا ہے، حرام پہ نہیں ملتا۔ ہمارے ملک میں میت کے ساتھ قبر میں کوئی دعا لکھ کے مولوی رکھتے ہیں اور 40 قدم پہ بھی پتہ نہیں کیا 40 قدمی کرتے ہیں، قبر پہ اذان دیتے ہیں، ساری بدعات ہیں۔ نہ اس کا قرآن میں ثبوت ہے نہ حدیث مبارک میں ثبوت ہے، یہ محض لوگوں کے روایات ہیں۔ اور یاد رکھو کہ لکھا ہوا باہر کا فائدہ نہیں پہنچاتا اگر اندر ایمان نہ ہو۔ دعا یہ کرو کہ خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، پھر کوئی کفن بھی نہ دے انشاءاللہ جنت ہے۔ اور اگر خاتمہ ایمان پہ نہ ہو، کوئی رام چندر یا ابو جہل مر جائے، لاکھ اوپر پھیرے لگاؤ، کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ تو رواج بن گئے ہیں، کیونکہ اصل مشکل یہ ہے کہ تم لوگ بھی تو بڑے چالاک ہو نا، مولوی کو تم پیسے نہیں دیتے،
پیروں کو تو دیتے ہو لیکن مولوی کو نہیں دیتے۔ نہیں میں مذاق نہیں کر رہا، اللہ معاف کرے۔ دیکھو چلو 30 سال سے الحمدللہ میں پڑھا رہا ہوں، مجھے کبھی پیسے دیے ہیں آپ نے؟ یہ قسم کھا لیں مولوی کے لیے ان کے پاس پیسہ ہوتا نہیں۔ عالم دین ہو، مولوی ہو، درس دے، تقریریں کرے، 100 تقریر کر رہی ہے پیسے۔ پیر ہو، سبحان اللہ، آئے گھر میں تو عذاب، جائے تو عذاب، آئے تو نظر پیش کرو، جاؤ تو نظر پیش کرو۔ اب جب تم مولوی کو پیسے نہ دو تو مولوی کا پیٹ ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، اس کے بھی تو ضروریات ہیں نا۔ پھر وہ کہتا ہے بابا میں اوپر طویل لکھ کے ساتھ رکھوں گا تو تیرے مردے کو فرشتے چھوڑ دیں گے، اگر میں نے پرچہ نہ رکھا نا مار مار کے دمبا بنا دیں گے سالے کو۔ پھر وہ شام کو پہنچے، حضرت یہ نظر قبول فرمائیں۔ وہ کہتے ہیں جناب یہ 3 دن اوپر میں اذان دوں گا اور قرآن پھراؤں گا، تیرا مردہ بخشا جائے گا۔ پھر یہ ہے تیسرے دن کل شریف، لیکن کل شریف قبول نہیں ہوں گے جب تک میں ختم شریف نہ پڑھوں۔ چاول ہمارے ہیں، ثواب کی چابی مولوی کی جیب میں ہے۔ یہ تو پیٹ کا مسئلہ ہے اور کوئی شریعت کا مسئلہ شتلا کوئی نہیں۔ تم علماء کا احترام کرو، عزت کرو، وقار کرو، ان کی شان کا خیال رکھو، ان کی حاجات مجالے کا بھی تمہیں غلط مسئلہ بتائیں، کیوں وہ اپنی قبر خراب کریں گے؟ لیکن جب تم ایسا کرتے ہو، انہوں نے بھی ماشاءاللہ بنائے، تیسرے دن کل شریف، پھر 7 جمعرات ہیں، ہر جمعرات منانی ہے، اور ہر جمعرات میں کھانے بھی 7 قسم کے ہونے چاہیے، اور اس کے بعد 40واں شریف، پھر 11ویں شریف، 12ویں شریف، رجبی شریف، فلانی شریف، سب شریف، اتنے میں کوئی اور شریف مر جاتا ہے، مولوی کا کام سارا سال چلتا رہتا ہے۔ ورنہ شریعت میں یہ خالص بدعت ہے، کھانا بھی حرام، کھلانا بھی حرام، وہ مولوی صاحب بھی حرام کھاتے ہیں۔ بس دعا کرو خدا اپنا محتاج کر دے، اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک۔ علامہ اقبال قلندر تو تھا نا، بہرحال بیچارہ کیا عجیب بات کہہ گیا، کہتے اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک، کہ اگر تو نے اپنے خدا کو نہیں پہچانا، رزاق ذو قوت المتین کو نہیں پہچانا، پھر لوگوں کے محتاج ہو، اور پہچانے تو ہیں تیرے گدا دارا ہو جم۔ اگر تو اللہ کو پہچان لے تو دنیا کے بادشاہ بھی تیرے در پہ گدا ہے۔ داماد کو زکات دینا جائز ہے، بالکل جائز ہے، غریب ہے دے سکتے ہو۔ میں نے اور میری والدہ نے عمرہ کیا ہے، ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم نے بال نہیں کٹوائے، احرام کھول دیا، تو میرا بھائی تم کو عمرہ کرنے سے پہلے یہ مسئلہ پوچھنا تھا یا عمرے کے بعد پوچھنا تھا؟ اب 2 بکریاں دم پڑ گئی، بال بھی ماں کے بھی کٹواؤ، اپنے سر کے بال بھی منڈواؤ، اور 1 بکری دم بھی ادا کرو۔ اگر مکے کا رہنے والا عمرہ کرے گا شوال میں تو حنابلہ رحمہم اللہ کے نزدیک حج تمتع ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ مکے والے نے چونکہ عمرہ کیا اس کو دم دینی پڑے گی۔ اعتکاف بیٹھنے والا حرم شریف میں رمضان میں کھانے کے لیے باہر جائے، مجبوری ہو کہ کھانے لانے والا کوئی نہیں، یا کھانے کے لیے حرم میں اجازت نہیں، تو باہر دروازے پہ بیٹھ کے چپ کر کے باتیں شاتیں نہ کرے، کس سے کہانیاں نہ کرے، اور اگر لے کے آنے والا بھی کوئی نہیں تو پہلے جا کے کسی ہوٹل والے کے ساتھ اپنی سیٹنگ کر لے کہ میں فلاں ٹائم پہ آ کے کھانا کھایا کروں گا اور اتنے پیسوں کا، سب کچھ پہلے طے کر دے، چپ کر کے بیٹھ جائے، وہ کھانا رکھیں، کھا کے آ جائے۔ ائمہ اربعہ کی تقلید جو ہے، بہرحال جو خود مجتہد کے درجے پہ عالم ہے اس کو تقلید کی ضرورت نہیں ہے، اور جس آدمی کی تمام قرآن کی شان نزول، ناسخ منسوخ، احادیث کے اقسام پہ نظر نہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی کی تقلید کرے گا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔
اور قرآن کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر. اب اولی الامر سے کیا مراد ہے؟ دنیاوی معاملات میں حکام کی اطاعت کرے، دینی معاملات میں علماء کی اطاعت. اور خود حضور نے فرمایا فاقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر. بہرحال جو علماء نے لکھا ہے اہل حدیث حضرات، ٹھیک ہے، اللہ ان کو بھی خوش رکھے، ہم تو ان کو برا نہیں کہتے، وہ ہمیں برا کہتے ہیں تو اللہ ہدایت دے. حجر اسود کے سامنے آ کے ہاتھ لگ جائے تو چومے، ہاتھ نہ لگے تو چومنے کی ضرورت نہیں. بسم اللہ اللہ اکبر. اور کیا کرنا چاہیے؟ حالت احرام میں بیوی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے طواف کرنا بطور فیشن ہو تو ناجائز ہے، اور دونوں اگر نوجوان ہیں پھر بھی ہاتھ میں ہاتھ نہ ڈالیں، نعوذ باللہ طبیعت خراب ہو تو عمرے کی حالت میں. اگر بیوی بھی بوڑھی ہے، آپ بھی فارغ ہیں اور گم ہو جانے کا خطرہ ہے تو انشاءاللہ پھر کوئی حرج نہیں. اگر ایک آدمی نے نماز پڑھی ہے لیکن رکعتوں میں قرآن کی ترتیب قائم نہیں رکھی، مثلا قل اعوذ برب الناس پہلے پڑھ لی، قل اعوذ برب الفلق بعد میں پڑھ لی، نماز ہو جائے گی، لیکن ترتیب پہ عمل کرنا جو ہے افضل ہے اور سنت ہے. اپنی بیٹی کو تو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، باپ کو، باپ کے باپ، دادا دادی، نانا نانی، ان کو زکوٰۃ نہیں، بیٹا بیٹی، بیٹی کی بیٹی، بیٹے کا بیٹا، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور داماد کو دے سکتے ہو. لیکن تم عجیب آدمی ہو، بیٹی محتاج ہے اس کو بھی زکوٰۃ دو گے ہمیں؟ او بھائی آدمی شرم کرے، بیٹی کا حق ہے اس کو ویسے دو، زکوٰۃ کیوں دیتے ہو؟ زکوٰۃ تو میں بیٹی ہے تمہاری، اولاد ہے تمہاری، اگر اللہ نے تمہیں دیا ہے، بیٹی بیچاری غریب ہے اس کی ویسے مدد کرو. زکوٰۃ کیا مطلب؟ اس کے اخراجات برداشت کرو. پچاس سالہ خاتون جو ہے کسی دوسرے مرد کے سہارے سے طواف کر سکتی ہے، بیٹا ہو بھائی ہو ٹھیک ہے، غیر مرد ہو تو پھر وہی بات دیکھنی پڑے گی. بعض 50 سال کی عورتیں جو ہیں 20 سال والی سے بھی زیادہ تکڑی ہیں. اگر 50 سال کی ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، خواہش نکاح باقی نہیں رہی، لا یرجون نکاحا، قرآن کہتے ہیں جن کے دل میں خواہش مرد باقی نہ رہے تو وہ بیچاری معذور ہے، سہارا لے سکتی ہے. بھائی ریڈی پہ بٹھا دو، ضروری سہارے لینے ہیں. ریڈیاں موجود ہیں، ویل چیئر موجود ہیں، کیا ضرورت ہے غیر محرم کو ہاتھ لگے؟ عورت مدینہ منورہ میں پہنچے، اس کے ایام حیض شروع ہو جائیں، وہ نمازیں نہیں پڑھ سکتی، کوئی حرج نہیں اللہ کی طرف سے، اس کا کیا قصور ہے؟ اس کو مدینے جانے کا پورا ثواب ہے، نہ پڑھے کوئی حرج نہیں. حرم شریف میں آتا ہے، نماز کھڑی ہو جاتی ہے تو پہلے تحیت المسجد پڑھے، بالکل نہیں، نماز میں داخل ہو. تحیہ کیا مطلب؟ تحیت المسجد تو اس وقت ہے جب آپ آئے ہیں اور ٹائم ہے. اگر ٹائم نہیں اور نماز کھڑی ہو گئی، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا الصلاۃ المکتوبہ او کما قال، جب نماز کھڑی ہو جائے نماز میں مل جاؤ بس. میں مغرب کے وضو کے ساتھ اگر عشاء کی نماز بھی پڑھ لوں، وضو مضبوط ہے تو چاہے فجر کی بھی پڑھ لو، تمہیں کیا ہے؟ جب وضو ہے تو ٹھیک ہے. حکمان جو تھے وہ صرف حکیم تھے یا نبی بھی تھے؟ مجھے ملے تھے نا، مجھے ملے تھے، تمہیں نہیں ملے، اس لیے مجھ سے پوچھ رہے ہو. قرآن کہتے ہیں اذکار لقمان اور ابنہ، بس نہیں کہا کہ نبی ہے، نہ کہا کہ نہ نبی ہے. جب اللہ کا قرآن فیصلہ نہ کرے تو ہم کون ہیں بتانے والے؟
میں نے عمرے کے لیے آیا، طواف کیا، 4 چکر لگانے کے بعد صفا پہ چلا گیا، ماشاءاللہ۔ بہرحال آپ دوبارہ طواف کریں اور ایک دم بھی ادا کریں۔ اللہ کے بندے 50,000 60,000 لاکھ خرچ کر کے آتے ہو، پہلے 2 کتابیں پڑھ لو تو کیا تکلیف؟ اگر پڑھے ہوئے نہیں ہو تو محلے میں مولوی مر تو نہیں گئے ہیں نا، اپنے محلے کے مولوی کے پاس جاؤ، حضرت میں عمرے پہ جا رہا ہوں، مجھے سمجھا دو احرام کیسے باندھنا ہے، احرام میں کیا بندی ہے، طواف کیسے کرنا ہے، صفا کیسے دوڑنی ہے، بال کیسے کٹانے ہیں، 2-4 ہی تو مسئلے ہیں، احرام باندھنا، طواف کرنا، صفا دوڑنا، بال کٹانا، کون سا مشکل ہے؟ لیکن ایک رواج ہے، آ رہے ہیں مسئلہ نہیں پوچھنا۔ یہ بھی یہاں مسئلہ لوگوں کو پوچھتے ہوئے شرم میں پوچھ لیتے ہیں کہ یہ پوچھ رہا ہے، یار میں بھی پوچھوں، ورنہ کوئی عمل شمل نہیں کرنا انہوں نے۔ 350 ریال کی بکری دے دیں تو کیمرہ کیسے خریدیں گے؟ راڈو گھڑی بھی تو لینی ہے نا، اس کے بغیر تو عمرہ ہوتا نہیں۔ حج میں لکھا ہے کہ اگر کوئی 50 طواف کرے، بہرحال کوئی ضعیف روایت ہے، لیکن اللہ چاہے تو ایک طواف میں بھی بخش دیں۔ 50 طواف تو بڑی بات ہے۔ ایک طواف کرنے کا اتنا ثواب ہے جیسے ایک غلام خرید کر کے آزاد کر دو، اور جب غلام کو آزاد کرو تو اللہ تمہیں جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہند میں دھماکے ہوئے اور مسلمانوں کو گرفتار، اللہ ان مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ میرا اللہ مسلمان ہندوستان میں ہیں، کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، لبنان میں ہیں، افغان میں ہیں، زمین میں ہیں، فضا میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ میرا اللہ مسلمانوں کا خون بالکل ارزاں ہو گیا ہے، رحم فرما، اب ہمارے گناہ معاف فرما۔ بیوی نے عمرہ نہیں کیا، والدہ کمزور ہے، رات کا آرام کیا، اگلے دن عمرہ کیا، لیکن احرام کہاں سے باندھا؟ یہ تو وضاحت کرو نا۔ اگر احرام باندھا ہے میقات سے، رات کو آرام کیا، دوسرے دن عمرہ کیا، کوئی حرج نہیں۔ اگر اس نے احرام ہی نہیں باندھا، دوسرے دن مسجد عائشہ سے باندھا، دم پڑ گئی۔ اچھا، بیوی میاں بھی ملے ہیں تو احرام میں تھی بیوی کے احرام کے بغیر تھی؟ جب تک وضاحت نہ ہو کیا بتائیں؟ اگر عورت احرام میں ہے اور میاں بیوی ملے ہیں، دم پڑ گئی، عمرہ بھی کرے، دم بھی دے۔ میری 2 بیٹیاں ہیں، اللہ بیٹا دے، آمین۔ اللہ سب کو اولاد نرین عطا فرما، سب کی تمنائیں پوری فرما۔ میرا کاروبار اچھا تھا، پھر میرا کاروبار، یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے، کبھی برکت ہوتی ہے، کبھی امتحان ہوتا ہے۔ تم کثرت کے ساتھ استغفار پڑھا کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کی وجہ سے اللہ پاک سارے پھر نقصان پورے کر دیں گے۔ میری 2 بہنیں ہیں، ان کی شادی اللہ آسان کر دے، آمین۔ اللہ ہر مسلمان بچی کا رشتہ آسان فرما دے، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کا مستقبل روشن فرما دے۔ ویسے یاد رکھو اللہ کے نام ہیں یا جامع یا لطیف، یا جامع یا لطیف، یاد کرنے آسان ہے، یا جامع یا لطیف۔ یہ باپ بھی ماں بھی وہ خود بیٹیاں بھی روزانہ 111 دفعہ پڑھا کریں، اللہ سے دعا مانگا کریں، اول آخر درود شریف، اللہ انشاءاللہ جلدی رشتے آسان کر دیں گے۔ ایک آدمی قرضدار ہے، رقم نہیں دیتا، لینے والا معاف نہیں کرتا، وہ ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ اس قرضے کی ساری زندگی دینا لازمی ہے؟ بالکل نہیں، جب رقم ہی ڈوب گئی تو زکوٰۃ کس بات کی؟
تم نے رقم قرضے میں دی، قرضے والا کھا گیا، زکات کس بات کی؟ اگر تمہیں 2 سال بعد 5 سال بعد وہ رقم مل جائے تو پھر ہر سال کی زکات دو، نہ ملے تو گئی۔ ہم نے عمرہ کرنا ہو تو لازم بات ہے کہ حد حرم سے باہر جائیں، مسجد عائشہ جائیں، جیرانہ جائیں۔ ہاں گھر سے کوئی چادریں باندھ کے چلا گیا لیکن نیت وہاں جا کے کی، کوئی حرج نہیں۔ بھی کپڑے کہاں رکھوں، کہاں اٹھا کے پھروں؟ طواف کے دوران میں نظر نیچے رکھیں اور ادب سے چلیں۔ حتیم کے اندر فرض بھی پڑھ سکتے ہیں اگر اکیلے پڑھیں، امام کے پیچھے نہیں، کہ امام کعبے کے باہر ہوگا، آپ اندر ہوں گے، نماز نہیں ہوگی۔ اگر اکیلے پڑھیں تو فرض بھی پڑھیں، وتر پڑھیں، سنت پڑھیں، تہجد پڑھیں، نفل پڑھیں، جو مرضی آئے پڑھیں۔ آب زمزم بیٹھ کے پیئیں جائز ہے، کھڑے ہو کے پیئیں جائز ہے۔ ہر چیز کھانے پینے کی بیٹھ کے پینا افضل ہے، لیکن زمزم کھڑے ہو کے پیئیں تو گناہ نہیں ہوگا۔ یہ حکم نہیں کہ کھڑے ہو جاؤ۔ اس میں 7 بکریاں ہوتی ہیں۔ اگر رمضان المبارک میں حالت روزے میں میاں بیوی ہم بستری کریں تو پھر ان کو یا غلام آزاد کریں، وہ ملتا نہیں۔ اس کے بعد ہی تو 2 مہینے کے روزے رکھیں یا 60 مسکینوں کو کھانا۔ اگر فجر نماز کی 2 رکعت سنت ہم نہیں پڑھ سکے، نماز کے سلام کے بعد فوراً پڑھ لو یا سورج نکلنے کے بعد۔ قرآن پڑھ کے دعا کریں کہ یا اللہ اس کا ثواب ہمارے فلاں فلاں رشتہ دار جو فوت ہو گئے ان کو عطا فرما، انشاءاللہ ملے گا۔ دعا مانگو، سیدھی اللہ سے مانگو۔ کپاس کی زکات کیسے دیں گے؟ جتنے کی بیچو گے پیسے نکل آئیں گے، 2.5% دے دو۔ تمہاری کپاس ہے 1000 من، قیمت کیا ہے؟ ضرب دے کے قیمت بنا کے 2.5% دے دو۔ اگر آپ ہر ہفتے عمرہ کرتے ہیں تو آپ کو حلق کرانا ہوگا، بال چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں یا چاہے نہ بھی ہوں۔ اکاؤنٹ میں کسی بندے نے 1.5 لاکھ بھیجا ہے لیکن پتہ نہیں کہ کون ہے بھیجنے والا، 3 سال ہو گئے، بہرحال اس نے آپ کی مدد کی ہے۔ آپ غریب ہیں تو کام لگائیں، اگر غریب نہ ہوں تو غریبوں پہ لگا دیں۔ حناف کے نزدیک پہلے 4 سنتیں، 2 فرض، پھر 4 سنتیں۔ اگر بیوی میری گولیاں بھی کھا رہی ہے لیکن پھر بھی خون کے داغ لگ جاتے ہیں، یہ دیکھیں کہ اس کے یہی دن ایام کے دن ہیں یا نہیں ہیں۔ نہیں ہے تو بیماری ہے، ایام کے دن ہے تو حیض ہے۔ آپ نے طواف کیا ہے، صفا نہیں دوڑے، بیوی کو ڈھونڈنے کے لیے حرم کے باہر نکل گئے، بعد میں آگے دوڑے، کوئی حرج نہیں۔ انسان کے مرنے کے بعد اس کے اعمال کی کتاب بند ہو جاتی ہے، تو جب ہم قرآن پڑھیں گے تو اس کو ثواب کیوں ہوگا؟ یہ بھی تو اس کا عمل ہے۔ وہ ہمارے ساتھ اچھائی نہیں کرے گا تو ہم کیوں قرآن پڑھیں گے؟ کبھی دشمن کو بھی پڑھ کے بخشا ہے تم نے؟ تو یہ بھی تو اس کا عمل ہے نا۔ گھر والے وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين